الصالحين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرے، اللہم آمین۔ امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ ہم پڑھ رہے تھے بک جس میں اعمال جو ہیں وہ مطلب جسے کہا جائے چھوٹے چھوٹے، مطلب آپ دیکھیے چھوٹے سے اعمال ہیں لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بہت بڑا ہے نا۔ آج ہم انشاءاللہ جسے کہا جائے عمل نمبر 12 کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہماری یہ بک ختم ہو جائے گی الحمدللہ۔ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اچھا 13 سے پڑھنا یا 12 سے؟ مجھے لگتا ہے کہ 13 سے ہی شاید پڑھنا ہے نا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے مجھے یاد نہیں آ رہا، یا مجھے لگتا ہے 12 ہے یا 13 ہے، تو چلیے 12 سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہمارا مس نہ ہو اس میں سے انشاءاللہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے چھوٹے اعمال لیکن ریوارڈ بہت بڑا ہے۔ اس میں کیا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار پر جہاد کا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کے گناہ مٹ جائیں اور اس کی درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں بلند ہو جائے نا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسند ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ دل نہیں چاہ رہا ہے، ہوتا نا بعض اوقات آپ کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے وضو کرنے کا، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ وضو کرتے ہیں، تو یہ چیز آپ کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بنے گی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ پھر یہ کہ مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، ٹھیک ہے، پسندیدہ کس کے لیے مساجد کی طرف جا کر نماز پڑھنا؟ مردوں کے لیے نا 25 ٹائم، یا بعض احادیث میں 27 ٹائم مور اجر ہے نا، لیکن عورتوں کے لیے پسندیدہ کیا ہے؟ گھر میں ان کی نماز نا۔ لیکن مسجد کی طرف، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، یعنی جو جتنا قدم اپنے اٹھائے گا مسجد کی طرف، تو یہ چیز اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ، اور اس کی درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اللہ اکبر، یہی رباط، سرحدی پہرہ داری والا جہاد ہے، یہی رباط ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے کہ
تین کام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے. ایک تو دل نہیں چاہ رہا اس پہ وضو کرنا، پھر مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. الحمدللہ. اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی وضو تو نماز کے لیے کرتا ہی ہے نا، لیکن ہم تھوڑا سا اس کے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ اچھی طرح وضو کر لیں. مراد ہے کہ ہر اعضاء کو پراپر انداز سے سنت کے مطابق دھوئیں اچھے سے. اس کو جسے کہا جائے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا سپ ٹیپ کھول کے نل کے آگے اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اس کو اچھے سے مطلب ہاتھوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رب نہیں کرتے، اچھی طرح سے دھوتے نہیں ہیں ہاتھوں سے مل مل کے. تو ایسے موقع پر وضو سم ٹائم کہیں کہیں سے ڈرائی ہو جاتا ہے، مراد ہے کہ ڈرائی رہ جاتا ہے. تو اچھی طرح وضو کرنا، اور خاص کر جب دل نہیں چاہ رہا ہے نا، جیسے اگر آپ رات میں سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں. بعض اوقات انسان ہے، انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا ہے نا، تو انسان کے اندر مختلف طرح کی کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں. کبھی آپ کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کے سارے کام احسن انداز سے ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت وضو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر ہے. ابھی کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کی طبیعت کا ایشو ہے، یا آپ کی کاہلی سستی ہے، یا کوئی بھی ریزن ہے نا، ویسے موقع پر آپ اللہ کی خاطر اٹھ کر اچھی طرح وضو کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کیا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کے جاتے ہیں. پھر یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل یہ چیز آپ کے لیے درجات کی بلندی اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ انشاءاللہ بن جائے گی، اور یہی رباط ہے. اسی طرح دیکھیے، غازی کو سامان جہاد یا شہید کے گھر کی کفالت کرنے پر جہاد کا اجر. سبحان اللہ. غازی کو سامان جہاد یا شہید کے گھر کی کفالت کرنے پر سبحان اللہ کس کا اجر ملے گا؟ جہاد کا اجر. سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے کو سامان جہاد مہیا کیا تو یقیناً اس نے بھی جہاد کیا، اور جس نے غازی کے گھر بار کی خبر رکھی اس نے بھی جہاد کیا، یعنی اس نے جہاد کا ثواب کمایا. اللہ اکبر. یعنی بیسیکلی کیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے، لیکن آپ کسی کو سامان دے دیں تو آپ بھی ایسے ہی جیسے آپ نے وہ جہاد کر لیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں گئے، لیکن آپ نے جو جہاد پہ جا رہا ہے اس کے گھر والوں کی آپ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو بھی جہاد کا وہی ثواب اجر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دیں گے. جیسے اب عورتوں کے لیے تو جہاد کیا ہے، آپ کو پتہ ہے عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے نا. یعنی عورتوں کے لیے کہا گیا تھا نا کہ عورتیں جیسے ایک ازواج مطہرات میں سے کسی نے شاید پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، یہ لوگ تو حج پہ بھی جاتے ہیں، یہ بھی کرتے، تو ہمارے مطلب ان کے لیے تو جہاد ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو عورتوں کا جہاد جیسے حج ہے. اب کوئی عورت حج پہ جاتی ہے، ہاں جانا چاہتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، کچھ سامان کی کمی ہے، کچھ منی کی کمی ہے. آپ کے 500 دینے سے اس کی بکنگ ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ وہ حج پہ گئی ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. سیم اسی طرح اس کے گھر والوں کو ٹیک کیئر کر لینا، اس کے بچے ہیں، اس کے کوئی پیرنٹس ہیں تو ٹیک کیئر کر دینا. تو اس طرح سے کیا آپ بھی اس حج کے اجر میں حصے دار ہو جائیں گے نا. تو کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے نا. ہم اللہ کی بڑائی کیوں نہ بیان کریں. الحمدللہ. کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. کہ اللہ کی بڑائی ہے کہ ہمیں اتنا کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اجر دے رہے نا. اور دیکھیں کہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ ہمیشہ آسانی کو پسند کرتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ سبحان اللہ، کہ یہ جو اس دین پر عمل کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیشہ لوگوں کو آسانی کا درس دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتے ہیں. اور یہی دراصل خیر خواہی ہے نا. الدین نصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام. تو ہم کیا کریں، دوسروں کو یہ جو اعمال ہم نے اس کتاب میں پڑھے ہیں کیا کریں، اس کا اجر و ثواب دوسروں کو بتائیں، تاکہ جو لوگ بھی الحمدللہ حج عمرہ پہ نہیں جا سکتے، یا کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، یا کسی وجہ سے تہجد نہیں پڑھتے، یا جہاد پہ نہیں جا سکتے. آج تو عورتوں کا جہاد کیا کچھ ہے نا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کتنا بڑا جہاد ہے. تو اس کے برابر آپ کو یہ اعمال جو ہم نے اس کتاب میں پڑھے، اس کے ذریعے سے آپ اس کا اجر حاصل کر سکتے ہیں. اور محنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں آلٹرنیٹ دے دیا ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من دل علی خیر فلہ اجرہ فعلہ.
نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، اتنا ہی ریوارڈ ملتا ہے، اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے پر۔ سبحان اللہ، آپ کسی کے لیے نیکی کے راستے کھولیں گے، دراصل آپ اپنے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ میں نیکی جمع کریں گے نا، تو ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ صرف خود اچھے نیکی کے کام کرتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے نا، تاکہ وہ بھی کرے اور اس کے اجر ثواب میں سے وہ بھی حصہ پائے۔ میں اور آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جو اعمال میں نے اور آپ نے اس کتاب کے اندر پڑھے، چھوٹے چھوٹے اعمال، ان کو لوگوں کو بتائیے اور خود بھی کوشش کیجیے عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی اس چیز پہ ابھاریے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کل آپ کا نام اعمال انشاءاللہ میزان جو ہے نیکیوں سے بھر جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ عز و جل کے لیے کیا چیز ناممکن ہے نا۔ بس میں اور آپ کوشش کریں، اور جو بھی ہم نے الحمدللہ اس کتاب کے اندر پڑھی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دیں۔ اور سبحان اللہ، اتنی بہترین یہ فائدے ہیں۔ بہت ساری بہنیں اکثر روزہ نہیں رکھتی کسی بھی صحت کی عذر کی وجہ سے، تو کتنا پریشان ہوتی ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اجر و ثواب کو لوٹنے والا بنا، اس کے لیے حریص بنا دے، اس کے لیے ایک دوسرے دوڑنے والا بنا دے، اور آپ یہ کام آسانی سے کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ ہماری یہ کتاب کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ کو بتاؤں گی نہیں۔ اور یاد رکھیں اس میں جتنی بھی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے نا، یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کے اندر جتنی بھی احادیث بتائی ہیں ساری صحیح ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس کتاب کو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو PDF بھی دے دوں، آپ کے اگر آپ چاہیں گے آپ کے گروپ میں ڈال دیں، تاکہ آپ کیا کریں، اس کو آگے بھی شیئر کر لیں، اور آپ کے پاس ایک چیک لسٹ بھی آ جائے گی۔ بس اس میں کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں ہے، بس آپ کے پاس وہ اعمال دیے گئے، تو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ میں اس کو آپ کے گروپ میں ڈال دوں، اور آپ لوگ انشاءاللہ اس سے بینیفٹ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ میرے بھی ذہن سے نکل جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سامنے جب رہتی ہے چیزیں تو الحمدللہ سب کو فائدہ دے گی نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلیے انشاءاللہ ہم سب موو آن ہو جائیں گے۔ آج ہماری الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے الحمدللہ سور 30 جو اللہ کرے ہم آگے بھی اس حفظ کو لے کے چلیں، اور الحمدللہ وہی بات ہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ ضرور پالے گا۔ اور یہ ساری وہ صورتیں جو آپ کو پہلے سے یاد ہے نا، جسٹ یہ کہ ہم ایک دفعہ جب دوبارہ پڑھتے تو ہم اپنے آپ کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہم صحیح تجوید کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیا واقعی ہماری سب چیزیں صحیح ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، لاش شعوری طور پہ ہم ریسیٹیشن تو کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتوں کی، لیکن کیونکہ ہم یوز ٹو ہوتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے عرصے سے نماز میں، تو بعض اوقات ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم نے صحیح ادائیگی کی کہ نہیں کی۔ تو یہ لاسٹ کی صورتوں کو ریوائز کرنے کا مقصد سب یہ تھا کہ آپ کو سب کو یاد ہے، لیکن ہم ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھ لیں نا کہ واقعی کیا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب لوگ ریڈی ہیں انشاءاللہ؟ 1 ٹائپ کیجئے جی، 1 ٹائپ کیجئے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ چلیے سسٹر شبینہ، بارک اللہ۔ چلیے آپ سب کھول لیجیے انشاءاللہ سورۃ الکافرون، ٹھیک ہے؟ تب نے ریڈی، چلیے بارک اللہ سسٹر منی، سسٹر افشاں، بارک اللہ۔ چلیے انشاءاللہ سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لکم دینکم ولی دین. چلیے مجھے امید ہے آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ. چلیے تھوڑی سی اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. میں بالکل بھول گئی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تجوید دیکھ لیں گے. قل کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون اے کافروں لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی عابد میں عبادت کرتا ہوں ولا اور نہ انا میں عابد عبادت کرنے والا ہوں فاعل کا وزن ہے عابد فاعل ما جس کی عبد تم عبادت کی تم نے ولا اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو میں جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں لکھم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین. بہت خوبصورت ہے. اچھا میرے کا ترجمہ کہاں سے کہ جو نون کے نیچے کسرہ ہے نا بعض اوقات یا جو ہوتی ہے چھوٹی یا اس کو لکھنے کے طریقے ہوتے ہیں کبھی کبھی اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے لیکن نون کے نیچے کسرہ ڈال کے پتہ چلتا ہے اصل میں یہ تھا دی نی نون کسرہ یا سکون نی لیکن یا کو ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے دس از دا رائٹنگ رول آف یا متکلم یا کو لکھنے کے مختلف اسٹائل ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. چلیے تھوڑی سی انشاءاللہ اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں. قول لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا قول نہیں قول آواز کو روک دیجیے گا. ٹھیک ہے کیونکہ توسط ہے تو اگر آپ نے جلدی میں پڑھا قول یا نہیں قول یا ٹائم دیجیے گا قول یا. اب یا کو آپ نے کتنا اسٹریچ کرنا ہے 4 to 5. ٹھیک ہے کیونکہ یا کے بعد ایوہا ہے نا تو آپ کو پتا ہے ایوہا جو ہے وہ جسے کہا جائے یہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے نا تو جب حمزہ سبب جو ہوتا ہے مد الفرعی اس کا سبب ہوتا ہے حمزہ. ٹھیک ہے حمزہ بھی ہوتا ہے سکون بھی ہوتا ہے تو حمزہ کی وجہ سے جو مد بنتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے 2 types of مد ڈیو ٹو دا ریزن آف حمزہ. ٹھیک ہے حمزہ کی وجہ سے ایک ہوتی ہے مد الجائز منفصل. ٹھیک ہے مد الجائز منفصل اور دوسری ہوتی ہے مد الواجب متصل. اب تو آپ سب کو یاد ہو گئے ہوں گے اتنی دفعہ ہم 12 کلا ریپیٹ کر چکے ہیں نا تو ہم کیسے بتاتے ہیں کہ یہ جائز منفصل ہے یا واجب متصل ہے مد تو ہم کہتے ہیں جب حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مد الواجب متصل ہے ہمیں ہر حال میں اس کو 4 to 5 کاؤنٹ اس کو اسٹریچ کرنا ہے. ہم جو ہے وہ ہم جو حفظ بن عاصم طریقہ الشاطبیہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں یعنی حمزہ تو آ رہا ہے لیکن اس ورڈ کا حصہ نہیں نیکسٹ ورڈ میں تو پھر ہم کہیں گے یہ مد الجائز منفصل ہے ڈیٹیچ ہے حمزہ جڑا ہوا نہیں ہے ورڈ کے ساتھ بلکہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو جائز ہے ویسے اس کو بھی 4 to 5 کا اسٹریچ کریں گے لیکن بعض صورتوں میں اس کو 2 کاؤنٹ بھی پڑھا جا سکتا ہے جیسے آپ دیکھیے تراوی میں اکثر آپ قرآ حضرات کو دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم مد کو وہ اسٹریچ نہیں کرتے نا تو یہ جائز ہے ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے تو یا ایوہا یا پہ آپ کی تھوڑا نبر ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا اس کو آواز کو ایلیویٹ کرنا ہے ایوہا ایوہا. ٹھیک ہے ذرا سا پریشر کے ساتھ ایوہل ہل لام پہ آپ کا اگین باؤنس نہیں ہونا چاہیے. کیفی فا پہ ہمس بھی ہے کیا ٹھیک ہے موٹا نہیں کیجیے گا. کیا کو 2 کاؤنٹ یہ مد الطبعی ہے فی فا کی کسرہ شارپ رکھے گا ہمس کے ساتھ رون. ٹھیک ہے نیزل ساؤنڈ آپ نے اینڈ میں ایڈ کرنا ہے یہ نہیں کہ رون پہلے سے بس نیزل ساؤنڈ چل رہی ہے نہیں ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب آپ روکیں گے تو مد العارض للسکون آپ نے اس کو جسے کہا جائے 2 4 6 کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ اس کو ہم نے جو ایک اپنا آسانی کے لیے اس کو 4 کاؤنٹ رکھا تھا. ٹھیک ہے نا لیکن اس کو 2 4 6 کاؤنٹ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. لا اعبد. ٹھیک ہے اب دیکھیں
आप खुद देखिए ला के बाद हमजा नेक्स्ट वर्ड में ना, तो ला को कितना करेंगे 4 to 5। कौन सी मद है, फौरन आपको पता है कि मद का साइन ऑन द टॉप ऑफ द लेटर है एंड नेक्स्ट लेटर विद हमजा। तो जब हमजा आ रहा है नेक्स्ट लेटर में तो आपको पता है मद का साइन भी और हमजा नेक्स्ट लेटर, तो आप कहेंगे मद है। कौन सी मद है, जायज है, मुनफसिल, क्योंकि हमजा मुनफसिल का मतलब जैसे फसल होती है ना, जुदा जुदा अलग अलग, तो इसका मतलब है हमजा इस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो अलग है, सेपरेट है, ठीक है ना। ला अअबुदु, हमजा की फतह वाज़ा करके, ये नहीं कि आपने इसको बहुत जर्क दे दिया अअबुदु, ये नहीं, फिर ये हमजा बन जाएगा। नहीं, हमजा की फतह को वाज़ी कीजिए, अ और फिर आइन, अअबुदु, अब बहुत एग्जैजरेशन नहीं, जैसे आवाज अंदर ही घोट रहे हैं, नहीं, अंदर नहीं घोटनी है आपको, एयर को बाहर, प्रेशर एयर आपने बाहर निकालनी है, ठीक है। तो उसको उसको इस लेटर के अंदर बहुत शिद्दत नहीं है, तवस्सुत है, ठीक है। अअबुदु, पता भी चले कि आपने जर्क नहीं दिया, ना ही आपने इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन की, बल्कि एक तवस्सुत के साथ मतलब दरमियानी अंदाज में इसको पढ़ा है। बूदू, ठीक है। बा की दम्मा पूरी वाजे कीजिएगा, दाल की दम्मा वाजे कीजिएगा, मा अलिफ मदिया, ठीक है, अलिफ मदिया। फिर देखिए ताबूदून, ठीक है, मा ताकि फतह वाजे करके आइन को आपने इसके साथ मतलब इसको अदा करना है। ताबूदून, नून का आपने नीजल साउंड नाकस को 9 में करना है, ये भी मद्दुल आरत लिस्सुकून। वला अगेन आपकी ये मद्दुल जाइज मुनफसिल है, क्योंकि हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है। 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करेंगे, एंथुम, ता के मखरज के पास आपकी जबान रहेगी, ता का मखरज, ता तो दाल का मखरज, आपकी जो सामने टिप ऑफ द टंग है, आपके गम लाइन से ना, जहाँ से आपकी टीथ अटैच है, बस वहीं पे लगेगी इंशाल्लाह। एंथुम, एंथुम, फौरन आपको आसानी मोटा नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे तो क्योंकि नेक्स्ट लेटर लाइट है ना, तुम मीम पे नाकस करना, आ पे आपको 2 काउंट, क्योंकि मद्दुल तबई है, ठीक है। आ बी दूना, मेक श्योर दू को आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है, वाव में दिया है ना, 1 काउंट। मा अगेन आपकी मद्दुल जाइज मुनफसिल है, क्योंकि हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है। अअबुद, ठीक है, दाल पे कलकल आवाजी कीजिएगा इंशाल्लाह। वला अगेन मद्दुल जाइज मुनफसिल है, 4 to 5 काउंट। अना, अतः ये अना के बारे में देखिए, इसमें गोल सा सर्कल आपको नजर आ रहा है, जो उस्मानी मुसहफ की बात करूं जो आपके सामने, याद रखिए ये अना जब इन बिटवीन द आयत आएगा, आपको हमेशा इसको 1 काउंट पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो नजर आ रहा है कि अलिफ इसके साथ विद सुकून के साथ अटैच है, ठीक है। अगर हम इसको वैसे पढ़ते हैं हिज्जे के साथ, तो हम कहते हैं हमजा फतह नून फतह अलिफ सुकून न आना, ठीक है, ये इसकी हिज्जे है, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। लेकिन आप इस पे गोल सा सर्कल देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है ये जो जमीर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। ये प्रोनाउंस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। याद रखिए जब इन बिटवीन द आया आएगा तो आप इसको 1 काउंट पढ़ेंगे, ठीक है। आना, नॉट आना, ना स्ट्रेच नहीं करेंगे। लेकिन जब ये एट द एंड ऑफ द आयत आएगा, आप इस पे रोक रहे हैं, या बिटवीन द आयत आप इस पे रोक रहे हैं, वाला आना, फिर आप 2 करके रोकेंगे। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ओनली 1 काउंट, या एंड एट द एंड ऑफ द आयत आएगा तो आप इसको 2 काउंट के साथ रोकेंगे, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आ गई। आबिदुन, देखिए आ को आपने 2 काउंट पढ़ा, आबिदुन, ठीक है। बी बाकी कसरा शार्प रखिएगा, तनवीन के बाद मीम है तो इदगाम कामिल मुकम्मल आवाज मीम के अंदर मर्ज हो जाएगी, आबिदुन। फिर आपने गुन्ना भी करना, फॉर होल्ड फॉर 2 काउंट, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसको आपका ये आपका मद्दुल सॉरी आपका इदगाम कामिल विद गुन्ना, फिर मा अलिफ मदिया, ठीक है। यहाँ पे केयरफुल होगा, दुम, ठीक है, मर्ज करके होल एंड अगेन स्ट्रेच फॉर 2 काउंट, वो अलिफ में दिया। अबतुम, ठीक है, मेक श्योर करना है अबतुम, ताल नहीं पढ़े, ताब पढ़े। इंशाल्लाह आपको इदगाम मिसलैन मुतकारिबैन मुतजानिसैन भी मुझे एक दफा आपको बढ़ाना है, ठीक है ना, इंशाल्लाह लाज़िम। मुझे याद दिलाएगा किसी क्लास में, क्योंकि अभी मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं इंशाल्लाह उसमें तालीमुल कुरान वाले कोर्स में इंशाल्लाह आपको आता है, बस मुझे थोड़ा सा आपको बताना है, इदगाम मुतजानिसैन मुतकारिबैन, और जिसे कहा जाए मैंने तीसरा नाम लिया था जो भी, तो इंशाल्लाह वो आपको बताना है, मिसलेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो लेकिन ये कि आप इसमें दाल नहीं पढ़े, ता पढ़े, अब तो मीम पे आपने वाजे करना है, नाकस करना, वला, वला को अगेन आपने इंशाल्लाह कितना 4 to 5 काउंट, और नेक्स्ट वर्ड में क्या है, हमसा, कौन सी मद है, जायज मुनफसिल। एंड तुम अगेन बता चुकी हूँ, लाइट इख्फा कीजिएगा, मीम पे नाकस होना, आबिदूना बता चुकी हूँ, मा ये पूरी आयत में आपको बता चुकी हूँ। लखुम, काफ की दम्मा वाजे की, कुम नहीं है,
लखुम, काफ की दम्मा को वाजे करके फिर मीम को मर्ज कीजिए, लखुम कुम, ठीक है, काफ की दम्मा वाजे करके मीम का नाकस बनना। फिर आप देखिए दीनुकुम, दी ये आपका या मत दिया है, नून नून की दम्मा आपने शार्प रखना है, दीनुकुम, ठीक है, काफ की दम्मा को वाजे करके फिर मीम का नाकस बनना कीजिएगा, वलिया दीन, ठीक है, वलिया दीन। तो आप देखिए सारे एक एक काउंट है ना, वलिया, ठीक है, हर एक को उसका हक दीजिएगा। और दीन फिर आप इसमें रोकेंगे तो मद्दुल जैसे कहा जाए आरत लेसुकून, 2 4 6 के साथ रोक सकते हैं, हमने इसको 4 के साथ रोका था और नाकस वरना के साथ, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी ना, एकदम क्लियर है हर चीज, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये हमारा हो गया। अब आपका आपका होमवर्क क्या है कि आपने इंशाल्लाह आयत नंबर इंशाल्लाह 1 से लेकर 6 तक, आई नो कि आपको याद है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके एक दफा देख लेना है कि सही मखारिज सिफात के साथ मैं अदायगी कर रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको बार बार पहले सुने और फिर इंशाल्लाह जब फाइनल हो तो रिकॉर्डिंग जरूर भेजिए सिस्टर, जितना आप भेजेंगी इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अल्लाह ताला आसानी करे, तबारकल्लाह। चलिए हम इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाएंगे अपनी ग्रामर के लेसन की तरफ जी। तो ग्रामर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या पढ़ लिया था, मैं यही सोच रही थी, हाँ शायद जज़ाकल्लाह नादिया, इस्मुल अदात पढ़ रहे थे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक पहले भी पढ़ा, ये हमारा रिवीजन चल रहा है। मुझे लगता है कि इसके बाद आपका टेस्ट है, मैं अभी से टेस्ट की डेट अनाउंस, अच्छा कितने लोग हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं, जरा सा 1 टाइप कीजिए पहले ताकि मुझे पता चल जाए। और टेस्ट जो है मतलब आयात से भी होगा और जैसे बहुत लेंदी नहीं है कि आपको डेफिनेशन लिखनी है या आप ये करेंगे, ताकि आप ज़हनी तौर पर प्रिपेयर रहें, ठीक है। सिस्टर शबीना कह रही हैं वो देंगी इंशाल्लाह, बारकल्लाह। बाकी बहनी टाइप कीजिए, शाबाश। कितने लोग हैं जो टेस्ट देना चाह रहे हैं ताकि आपको आइडिया, सिस्टर अफशा गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह। और बहनी बताइए और कौन कौन देना चाह रहे हैं, ट्राई करें, कोई बात नहीं है। देखिए ये कोई आपका वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि हाँ कि नंबर कम आए, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें रिलैक्स के साथ पढ़ें, आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ, मैं सिर्फ टेस्ट इसलिए देती हूँ ताकि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी कर सकें कि मैं कितना, मुझे कितना आया इतनी दिन तक जो मैं वक्त लगा रही हूँ, तो मैंने कुछ पाया भी है कि नहीं ना। माशाल्लाह सिस्टर मुनीर, बारकल्लाह। और कौन दे रहा है, मुझे चाहिए और लोगों के नाम भी चाहिए, शाबाश, सब टाइप कीजिए जो रेगुलर क्लासेस लेती हैं, बारकल्लाह, टाइप कीजिए, कोई बात नहीं, गलत भी करेंगे तो हिम्मत तो होगी ना। देखिए मैं पेपर बनाऊंगी, मुझे भी तो टाइम लगेगा ना, अब जाहिर बात है इतना बड़ा पूरा अस्मा का है ना, तो इंशाल्लाह मैं अपने जानते बेस्ट कोशिश करूंगी कि ऐसा बनाऊं कि आप आसानी से कर लें। लेकिन आप देखिए कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना, मनजद्दा वजदा, आप जरूर उस चीज को हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा, मुझे उम्मीद है, और बहनें भी देंगी, मैं बस इंशाल्लाह वेट कर रही हूँ कि आप बाद में टाइप कर देंगे। हो सकता है कि अभी आप कॉन्फिडेंट ना हो। राबिया आप देंगी ना इंशाल्लाह, राबिया देंगी, राबिया का, राबिया को दे, राबिया तो माशाल्लाह इतना अच्छा हेल्प भी कर रही है। राबिया, सिस्टर हुमैरा, आज सिस्टर हुमैरा नजर नहीं आ रही। चलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब देंगे। चलिए अल्लाह ताला आप सबको बरकत दे, आसानी कर दे। देखिए टेस्ट का जो है मैं डेट देख रही थी, तो मैं इंशाल्लाह जैसे अभी तो सितंबर है ना, तो मैं चाह रही थी नवंबर में कर दूं, तो नवंबर इज फाइन रहेगा सबके लिए इंशाल्लाह। जो ट्यूसडे आ रहा है ना नवंबर के अंदर, नवंबर आई थिंक 1 है ना, कोई हमारी छुट्टी तो नहीं होती क्या, नवंबर ठीक है, नवंबर 1 बताइए, आप बताइए, नवंबर 1 ठीक है जी। सिस्टर शबीना कह रही, सिस्टर अफशा आप बताइए, सिस्टर मुनीर आप बताइए, ओके है ना। तो नवंबर 1 में आपके पास टाइम है, पूरा अक्टूबर का महीना है और अभी आपके कुछ डेज हैं, तो इंशाल्लाह आप ये सारा रिवाइज ही कर रहे हैं मेरे साथ ना, ये कोई आपका वो नहीं है ना। तो इंशाल्लाह आप इस डेट को, सिस्टर अफशा प्लीज आप ग्रुप में भी टाइप कर दीजिएगा कि जो भी है इंशाल्लाह, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके नवंबर 1 तक आपको दे दूंगी। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आयात से भी आएगा और इंशाल्लाह जैसे डेफिनेशन टाइप की कम बिल्कुल रेयर होंगी, वो आपको इतनी आसान होंगी कि आप अपने अल्फाज में भी, आपकी बस अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी क्लियर, आपको बस समझना जरूरी है, मतलब उसमें रट्टा नहीं होगा कितना ज्यादा कि बस मुझे ये देखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। इस्मुल अदात
کو ہم دیکھ رہے تھے اور اس کے اندر الحمدللہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دو طرح سے آتا ہے. تھوڑا سا ہم منادہ کے حوالہ جی عدد اور اس کے اندر معدود کو پڑھ رہے تھے. الحمدللہ عدد اور معدود کے حوالے سے جو ہم نے بات دیکھی تھی کہ جو لفظ شمار کیا جاتا ہے اس کو ممیز یا عدد کہتے ہیں، اور جو چیز شمار کی جاتی ہے اس کو تمیز کہا جاتا ہے. جو شمار کرنے کے لیے آتا ہے اس کو ممیز، اور جو چیز شمار کی جاتی ہے اس کو تمیز یا معدود بھی کہتے ہیں. اور معدود کی ہم نے کلاسیفیکیشن پڑھ لی تھی، جسے کہا جائے اسم العداد کے اندر، جس کو ہم تمیز بھی کہتے ہیں. کہ یاد رکھیے، یاد رکھیے 3 سے لے کر 10 تک، اگر کاؤنٹنگ کہاں سے آ رہی ہے 3 سے لے کر 10 تک، تو یاد رکھیے اس کے اندر جو ہم تمیز جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی جسے کہا جائے مجرور اور جمع. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے. جیسے کاؤنٹنگ، اگر آپ کبھی بھی کاؤنٹنگ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کاؤنٹنگ کو دیکھتے ہیں تو جس چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، جیسے میں کہتی ہوں 10 کتابیں، اب 10 ہے نا، اس کے ساتھ کتابیں ہیں، تو اب کتاب کو کیا ہے؟ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور 10 کیا ہے؟ اس کو شمار کر رہے ہیں نا، شمار کرنے کے لیے یہ عدد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کتاب ہے، یہ جو تمیز ہے جس کو معدود بھی کہتے ہیں، تو اس کی کیا اس کی جسے کہا جائے اس کی کیا رولز ہیں، اس کی کیا جسے کہا جائے پرنسپل ہیں. تو آپ کہیں گے کہ اگر 3 سے لے کر 10 تک، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک آ جائے، تو آپ کو جب بھی ہمیشہ جو کاؤنٹ کر رہے ہیں، معدود ہے، تمیز ہے، اس کو کیا لے کر آنا ہے؟ مجرور اور جمع. ٹھیک ہے، سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ میں کل لاسٹ کلاس میں بتا چکی، لیکن ہلکا سا پیچھے سے جا رہی ہوں، کہ اگر احد اشرہ ہے، 11 ہے، احد 1 اشرہ 10، 11 سے لے کر 9 و 9، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 9 پلس 10 کتنا ہو گیا؟ سوری 90 کتنا ہوا؟ 90 90 کو کہتے ہیں. 9 پلس 90 کتنا؟ 99. جب 11 سے لے کر 99 تک ہے، تو یاد رکھیے اس وقت آپ کو جو چیز کاؤنٹ کریں گے، جو تمیز ہوگی، وہ منصوب مفرد ہوگی. اور میں نے کہا تھا کہ آپ اس کے اندر کریکشن کر لیجئے. 99 ٹھیک ہے، 99 ناجتن، ناجتن نہیں ہے، ناجتن 99 دمبیاں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں آتا ہے 100 ہے یا 200 ہے یا 1000 ہے نا، تو اس کے لیے یاد رکھیے اس کے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے، جب جس چیز کو کاؤنٹ کریں گے وہ مجرور اور مفرد ہونا چاہیے. جیسے میعات درہم الف سنۃ، ٹھیک ہے. یا اچھا، ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو واحد و تثنیہ ہوتا ہے نا، جس کو آپ اثنان کہتے ہیں، یہ بغیر تمیز کے بھی استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ واحد اٹسلف ایک کو شو کرتا ہے، اور تثنیہ بھی آپ کو پتہ ہے ڈوئل کا میننگ دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی جو ہے اس کے ساتھ آ بھی جاتا ہے، جسے کہا جائے، جیسے آپ دیکھیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں تمہارا الہ کا مطلب ہی ایک الہ ہے، لیکن واحد کیوں لگا دیا؟ بعض اوقات تاکید کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو واحد اور اسنان یعنی ایک اور دو کے لیے بعض اوقات تمیز کے بغیر بھی استعمال ہو جاتے ہیں. جس چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے بغیر بھی استعمال ہو جاتے ہیں. کیوں استعمال ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ الہ کا مطلب ایک الہ ہے. ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح ہم اگر الہانی، اس کا مطلب 2 الہ، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، لیکن بعض اوقات کیوں لاتے ہیں ہم اس کے ساتھ جیسے کہا جائے شمار کرنے کے لیے عدد کو؟ تاکہ تاکید پیدا کرنے کے لیے. هو الذی خلقہ من نفس واحدہ، پتہ ہی چل رہا ہے کہ هو الذی، وہ الذی، وہ ذات ہے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، من نفس، ایک نفس ہے. لیکن آگے کیوں واحدتن لا رہے؟ پتہ چل جائے کہ واحدتن ایک ہی سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تیسری بات جو اہم ہے کہ جو اسم عدد کے مذکر اور مؤنث کا قاعدہ، یعنی میسکولن اور فیملن کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک، یعنی 3 سے لے کر 10 تک. اگر یعنی کہہ رہے ہیں خواہ یہ اکیلے ہوں یا کسی سے مل کر ہوں. مراد کیا ہے؟ اکیلے کا مطلب ہے ثلاثہ کے بعد اربع، ٹھیک ہے، خمسہ، اسی طرح کیا کہتے ہیں ستہ، سبع، ثمانیہ، جو بھی ہے. تو یاد رکھیے یہ یا سنگل ہو یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان یہ کسی کے ساتھ مل کر ہو. کیسے مل کر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، اب یہ کسی کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں نا. اسی طرح ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ٹھیک ہے، اب یہ ایک کے ساتھ مل گئے، یعنی 3 کے بجائے 13 ہو گئے، 4 کے بجائے 14 ہو گئے، کسی کے ساتھ مل کر آئے. تو یہ
کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ اگینسٹ استعمال ہوں گے. مراد ہے کہ جیسے آپ دیکھیں سلاست یہ مؤنث ہے, اس کے ساتھ دیکھیں رجال نار ہے, حالانکہ سلاست تو مؤنث ہے لیکن اس کے مخالف کیا آ رہا ہے؟ رجال, یہ مذکر آئے گا. ٹھیک اسی طرح دیکھیے وسلاسو, یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ وسلاسو, سلاسو مذکر ہے, نسائن کیا ہے؟ مؤنث. تو ایک دوسرے کے مخالف ہے. احد عشرہ, احد عشرہ. ٹھیک ہے, اب احد عشرہ, ٹھیک ہے, احد عشرہ, احد عشرہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 11 ہے. ٹھیک ہے, 3 سے لے کر 10 کے درمیان نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یہ 11 ہے, 11 بار. تو اس کے لیے دیکھیے رجلن, احد عشرۃ امرأۃن. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے سلاس عشرہ, اب سلاست کیا ہے؟ مؤنث کے لیے آ رہا عشرہ. اس کے لیے دیکھیے الحمدللہ رجلن, رجلن کیا آ رہا ہے؟ رجلن کیا آ رہا ہے؟ الحمدللہ پوری اس کی جسے کہا جائے جو ایک کاؤنٹنگ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. منصوب بھی ہے, مفرد بھی ہے اور مذکر بھی استعمال ہو رہی ہے کیونکہ سلاست مؤنث ہے. اسی طرح دیکھیے سلاست عشرۃ, اب یہ کیا ہے؟ مذکر ہو رہا ہے, سلاست عشرۃ. تو اس کے لیے کیا آ رہی؟ امرأۃن. 13 ہے نا, تو امرأۃن, امرأۃن کیا ہے؟ منصوب بھی ہے, مفرد بھی ہے. عشرون, عشرون رجلن. ٹھیک ہے, عشرون رجلن. عشرون کس کے لیے آتا ہے؟ یہ 20, عشرون جسے کہا جائے نا, جیسے عشرہ سے عشرون, 10, عشرون جسے کہا جائے ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں, لے کر آتے ہیں شروع سے لے کر, اگر آپ کو یاد ہے جو کاؤنٹنگ ہم نے پڑھی تھی, یاد ہے نا, عشرون اور خمسون اور 50 کے لیے آتا ہے, اور عشرون کس کے لیے آتا ہے؟ سلاسون جو ہے 30 کے لیے, عشرون جو ہے وہ 20 کے لیے آتا ہے نا, ہاں 20 کے لیے آتا ہے عشرون, الحمدللہ. اور سلاسون 30 کے لیے, اربعون 40 کے لیے, خمسون 50 کے لیے آتے ہیں, ستون جو ہے 60 کے لیے, سبعون 70, سمانون 80, بالکل وہی گنتی ہے, بس یہ کہ ان کا بڑا آ جائے گا, تسعون اور میعتون پھر الفانا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر 3 سے لے کر 10 تک اگر اکیلے ہوں گے ان کے درمیان یا ایک کے ساتھ ہوں گے, ہمیشہ جو جینڈر ہوگا ایک دوسرے کے مخالف ہوگا, بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, اب آگے آ جاتے ہیں انشاءاللہ اعراب کی طرف آ جائیے, جو کہ الحمدللہ لاسٹ ٹاپک ہے. یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں, جسٹ فار ریمائنڈر, کہ عربی زبان میں جتنے بھی اسم ہوتے ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. جب کبھی بھی حالت جر میں یا حالت نصب میں جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو حالت جر میں جانے کی اونلی 2 ریزن ہوتا ہے. نمبر 1, اس اسم سے پہلے حرف جر آ جائے, اور نمبر 2, وہ اسم آگے مضاف الیہ ہو جائے. تو یاد رکھیے جب آگے یعنی کوئی بھی ورڈ ہے اس سے پہلے حروف جارہ آ گیا, آپ پڑھ چکے نا, باؤتاؤ کا فلا ملا کا, باؤتاؤ کا فلا ملا مندو مدخلا ربا حاشم منعدا, اس طرح کے ایک فارسی کا محاورہ ہے, فارسی کا شعر ہے, ہم سوری, اس کے اندر سارے حروف جارہ کورڈ ہو جاتے ہیں نا. تو آپ کو حروف جارہ سے فیملیئر ہے, رائٹ. تو الحمدللہ اگر کوئی بھی اسم سے پہلے حرف جر آ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جسے کہا جائے مجرور حالت ہے. اسی طرح اگر کوئی اسم مضاف آگے مضاف الیہ ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مجرور کی حالت ہے. ٹھیک ہے, نمبر دوسری یعنی صرف جر کا یہی ریزن ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اسم جو ہے وہ جری حالت میں جائے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا عموماً جو ایک اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر جر میں جا رہا ہے تو اس کے کتنے ریزن ہیں؟ اونلی 2 ریزن ہے, اس سے پہلے حرف جر ہو جائے یا پھر وہ اسم مضاف الیہ ہو. اچھا, تیسری چیز کیا ہے؟ حالت نصب. حالت رفع, نصب اور جر. نصب میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ کون کون سی چیزیں جو نصب کے اندر آتی ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے, اگر اسم سے پہلے حروف مشبہ بالفعل لگ جائیں, یعنی جو آپ نے پڑھا ہے نا, انا, انا کا انا, لیت لک, انا لعل, یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. حروف ناسخہ بھی ہیں, ہے نا, ان اخواتها بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے اس سے پہلے اگر یعنی کوئی بھی اسم ہے اس سے پہلے حروف مشبہ بالفعل آ جائیں تو حروف مشبہ بالفعل کا جو ایکشن ہے وہ مبتدا پر ہوتا ہے نا, اور خبر ہے جس رہتی, تو وہ نصبی حالت میں چلی جاتی. اسی طرح اسم افعال ناقصہ ہو, افعال ناقصہ کی خبر ہو. ٹھیک ہے, الحمدللہ, تو افعال ناقصہ کا ایکشن کس پر ہوتا ہے؟ خبر پر ہوتا ہے. وہ خبر کو کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب. جیسے آپ اگزامپل میں دیکھ رہے ہیں, پہلے والی بھی دیکھیے, ان اللہ, انا کے بعد جو ورڈ اللہ آیا ہے وہ نصبی حالت میں ہے نا, تو کہ انا کا اسم ہے اور
قدیر اس کی خبر ہے، اللہ کل شیء قدیر کیا ہے؟ متعلق خبر ہے، متعلق خبر ہے۔ اس طرح سے بات مکمل تھی، ان اللہ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، لیکن اللہ کل شیء ہر چیز کے اوپر، ہر چیز پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے کان اللہ بکل شیء علیما، کانا ہے اللہ، اللہ علیمن بہت زیادہ جاننے والا۔ اب بکل شیء ہر چیز کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اب علیمن کو دیکھیے، جو کہ کانا جو آپ نے پڑھا نا افعال ناقصہ، 13 افعال ناقصہ، رائٹ؟ کانا، لیسا، سارا، دلہ، بادا، یاد آ رہا ذلہ، ما برہا، ما فتا، من فکا، یہ وہی ہے۔ تو کانا کی وجہ سے دیکھیے کانا کا اسم تو ورڈ اللہ، اللہ کی جو حالت رفع ہے، لیکن اس کی جو خبر ہے علیمن، وہ جسے کہا جائے نصبی حالت میں چلے گئے۔ اسی طرح وہ اسم مفعول بھی ہو، جیسے قتل داود جالوتا، قتل کیا کس نے؟ داؤد علیہ السلام نے، کس کو؟ جالوتا، جالوتا۔ تو تو جالوتا کو اگر آپ دیکھیں گے، جالوتا کو دیکھیں گے تو جالوتا پہ نصب ہے، تو نصب آنے کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ ہے جس پر کام کا ایکشن واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قتل فاعل، داؤد، سوری قتل فعل، داؤد اس کا فاعل ہے، اور جالوتا اس کا مفعول بہ ہے۔ نمبر 4 ریزن کیا ہے؟ وہ اس سے مفعول مطلق، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اسی جسے کہا جائے جو بھی فعل ہوتا ہے، اسی سے اس کا جسے کہا جائے اسی سے اس کا مصدر بنایا جائے۔ جیسے کلمہ یکلم، تکلیم، کلمہ اس نے کلام، یکلم وہ کلام کرتا ہے، ٹھیک۔ کلم اللہ، کلام کیا اللہ نے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب کلمہ کو دیکھیے، تکلیمہ کو دیکھیے، دونوں کا سیم ہے نا روٹ ورڈ، کاف لام میم کا، تو اسی فعل سے اس کا مصدر آ گیا، کلام کرنا، ٹھیک ہے، کام کرنا، بات کرنا۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ جس میں کام تو ہوتا ہے، ایکشن تو ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، کوئی وقت کا تعین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تکلیمہ کام کرنا، اسی طرح بات کرنا، جیسے کوئی بھی کام کرنا، سونا، جاگنا، کھیلنا، پڑھنا، یہ ساری، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اب تکلیمہ جو ہے اسی فعل سے اس کا مصدر آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق۔ اسی طرح اسے مفعول معہو کے طور پر استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جب اسم جو ہے معہو کے طور پر آتا ہے تو مطلب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو یعنی تیسری جو کنڈیشن ہے مفعول معہو، یعنی جب یہ مفعول معہو کے طور پر آئے گا، یعنی مفعول، تو یہ بھی جسے کہا جائے حالت نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان جو ہے خوف دلاتا ہے اپنی اولیاء سے، اپنے اولیاء سے، ڈراتا ہے یا خوف دلاتا ہے اپنی اولیاء سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس معہو کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گی کہ یہ معہو جو ہے بیسیکلی آپ کہہ لیجئے کہ اب جسے کہا جائے ابھی انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، ساتھ کا میننگ سم ٹائم ہوتا ہے نا، ساتھ کے میننگ میں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی آپ کو اس کا ابھی جب انڈیویجول کرواؤں گی تو آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر ایگزامپل دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اگر اسے مفعول لہو یعنی فعل کی علت کی وجہ کے طور پر بھی آتا، فعل کی علت کے طور پر مراد ہے کہ سبب بتاتا ہے، جعلنا بنایا ہم نے، نومکم تمہاری نیند کو، سباتا، ٹھیک ہے۔ اب سبب بتایا جا رہا ہے نا، علت بتائی جا رہی ہے، تو اب آپ یہ کون سا مفعول ہے؟ مفعول لہو، مفعول لہو سباتا، سباتا نصبی حالت میں کیوں ہے؟ نصبی حالت میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مفعول لہو ہے، یہ ریزن بتا رہی، علت بتائی جا رہی ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے مفعول فیہ یا ظرف حالت نصب، اس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے مفعول فیہ کو، جیسے فوق، بعد، خلف، جیسے یہاں پہ دیکھیے اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، لیلن او نہارن، لیلن کیوں نصبی حالت میں ہے، نہارن کیوں نصبی حالت میں، کیونکہ یہ مفعول فی ہے، ظرف کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ آ گیا اللہ کا حکم یا فیصلہ، لیلن رات، یا نہارن دن میں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، تو یہ جو پانچوں مفعول ہیں، مفعول بھی،
جو کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، ایکشن، مفعول مطلق، اسی فعل سے اس کا مصدر آ جائے، مفعول معہ یہ ساتھ کے میننگ میں آتا ہے، اور مفعول لہو علت کی وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، یا مفعول فیہ جو کہ ظرف کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نصبی، یہ پانچوں مفعول جو ہیں یاد رکھیے یہ نصبی حالت پہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آٹھواں ریزن کیا ہے، اگر اسم تمیز کے طور پر استعمال ہو، انا اکثر من کا مالا، میں زیادہ مطلب زیادہ ہوں، مطلب زیادہ اکثر افعلو کا وزن ہوں نا، من کا تجھ سے، اب واضح کرنے کے لیے نا ابہام سی ہے، کیا چیز میں زیادہ ہوں نا، کسی چیز میں ایک کنفیوژن ہے، میں نے خالی اتنا کہہ دیا کہ انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ ہوں، کثرت میں ہوں، اب کس سے، اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے مالن لایا گیا، تو یہ تمیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تمیز ہے، مالن، مال میں میں تجھ سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ مالن کیا ہے، یہ بھی نسبی حالت میں ہوگا۔ اسی طرح اگر اسم کسی فاعل یا مفعول کا حال ہو یعنی اس کی کیفیت بیان کرو، جعل جیسے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، اب زمین پہ کام واقع ہو رہا ہے، یہ تو مفعول بھی ہی ہے، لیکن آگے مزید وضاحت کے لیے اس کا حال بنا دیا فراشا، فراشا کیا ہو گیا، اب آپ کہیں گے یہ اس کا حال ہے کہ ایک فرش بنا دیا زمین کو اللہ نے، یعنی زمین کا حال یہ ہے کہ وہ بچھی ہوئی ہے، فرش کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو جب کسی بھی فاعل یا مفعول کا کوئی بھی حال بیان کیا جائے تو جو حال ہوتا ہے، جو کیفیت کو بیان کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی نسبی حالت میں۔ اسی طرح مضاف جب کہ اسے پکارا جائے، یعنی منادا، ٹھیک ہے، جو منادا ہوتا ہے، منادا کے بعد جب بھی انشاءاللہ اگر جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں، جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، اب میں یا کے ساتھ پکاروں یا رسول اللہ، اب میں رسول اللہ ہی نہیں کہوں گی بلکہ میں کہوں گی یا رسول اللہ، یعنی مضاف پہ فتح آ جائے گی، ٹھیک ہے، مضاف پہ کیا آ جائے گی، فتح آ جائے گی۔ اب دیکھیں اصل میں یہ کیا تھا، ربنا، لیکن ربنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمارا رب، لیکن ربنا کا مطلب ہے اس کے اندر اس سے پہلے یا تھی، لیکن عربی کا اسٹائل ہے کہ کبھی کبھی یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ دعا مانگتی ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ ایک کا ترجمہ کہاں سے کرتی ہیں، یا، اس یا کی وجہ سے یہ ربو سے ربنا بن گیا، اور یا کو ہم نے ڈراپ کر دیا، ٹھیک ہے، ربنا بن گیا، ربنا بن گیا۔ اسی طرح دیکھیے یا معشر الجن ہے، جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے، تو یا کے بعد دیکھیے معشر نہیں آ رہا، یا معشر الجن والانس، انسانوں اور جنوں کے گروہ، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ لا نفی جنس کے بعد بھی اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ واحد آپ کو پتہ ہے، نکرہ پتہ ہے، خفیف بھی وہی ہے نکرہ، خفیف کا مطلب ہے کہ سکون ہو نا، یہ بھی خفیف کے لیے آتا ہے، اور منصوب کا مطلب ہے نصبی حالت میں، دیکھیے لا ریبہ، اب یہ کہ دیکھیے ریبہ کو دیکھیے منصوب ہے نا، الحمدللہ۔ اسی طرح دیکھیے لا الہ الا اللہ، الا اللہ، ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھیے یہ جو لا ہے نا، الہ، یہ جو لا ہے، الہ، الہ آ رہا ہے نا، تو لا جو ہے نا اس نے تمام چیزوں کو جسے کہا جائے نگیٹ کر دیا ہے، نفی کرتی ہے، اور اس کے بعد اسم جو ہے وہ منصوب آئے گا، واحد ہوگا، نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جب لائے نفی جنس کی، جو لائے نفی جنس بھی ہمیشہ جو کہ نگیٹ کر دیتا ہے تمام چیزوں کی، تو یہ بھی جیسے لا ریبہ فی، اس میں نہیں ہے کوئی شک، فی اس میں ہے ہی نہیں کوئی شک، ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ، ہو ہی نہیں سکتا کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اسی طرح مثبت جملے میں اللہ کے ذریعے سے مستثنا ہونے والا اسم، ٹھیک ہے، اللہ کے بعد یعنی اگر کوئی پازیٹیو جملہ ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹو نہیں ہے، لا نہیں کے ساتھ نہیں ہے، پازیٹیو کے ساتھ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ آ جائے تو اللہ کے بعد والا اسم بھی جو کہ مستثنا ہوتا ہے، تو اس کو بیسیکلی وہ بھی منصوب حالت میں ہوتا ہے، جیسے فاشربوا تو انہوں نے پیا، منہ اس سے، الا قلیلا منهم، تو یہ قلیلا کیوں آ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے، کہ یہ یعنی سارے لوگ تو پی رہے ہیں، لیکن اللہ کے بعد جو یہ جو انشاءاللہ ابھی آگے میں اس کو پڑھا دوں گی مستثنا، تو اس کے بعد والا اسم جو ہے ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے۔
چلیے انشاءاللہ. اب یہ کہ تھوڑی سی ڈیٹیل ان کی میں ایک ویسے تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، لیکن نیکسٹ کلاس میں کوشش کروں گی کہ آپ کو تھوڑی سی اور یہ بات سمجھا دوں. یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بس آپ نے یہ جتنی بھی 13 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کی ہیں، آپ کو موٹی موٹی بات بس ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ سے نہیں ڈیٹیل میں پوچھ رہی ہوں، لیکن آپ کی ڈیٹیل میں یہ کہ پتہ ہونا چاہیے کہ نسب میں جانے کے کون کون سے مطلب 13 چیزیں جو نسبی حالت میں ہیں، 2 چیزیں ہیں جو کہ جری حالت میں، اور باقی جتنی بھی چیزیں وہ حالت رفع میں. چلیے تھوڑی سی اپلیکیشن کر لیتے ہیں انشاءاللہ آیات کے ساتھ. آپ اپنے انشاءاللہ کھول لیجیے، پھر انشاءاللہ لاسٹ کلاس میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر افعال شروع کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے سب نے کھول لیا، تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے؟ یہ ابھی آپ نے نہیں کیا، یہ امر کا صیغہ ہے جسے حکم دیا جا رہا. قل کہو، کہو، آپ کہہ دیجیے. یا ہر بات ہے جب کہا جاتا ہے تو سامنے والے سے کہا جاتا ہے نا. میں کہوں گی آپ پڑھیں، اقرا، آپ پڑھیں، یہ کہا جاتا ہے نا. اسی طرح قل کہو، مراد ہے آپ کہو، تم کہو. یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے، یا ایھا الکافرون. تو یا کیا ہے؟ حرف ندا. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے ایھا کب لایا جاتا ہے؟ جب جس کو پکارا جاتا ہے، جس کو ہم منادا کہتے ہیں، وہ الف لام کے ساتھ آ جائے اور مذکر ہو تو پھر ہم یا، اور جس کو پکارا جاتا ہے جو کہ منادا ہے الکافرون، نمبر 1 وہ مذکر ہو، نمبر 2 الف لام کے ساتھ ہو، تو پھر ہم ایھا کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا نا؟ یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. الکافرون کیا ہے؟ منادا، کفرن اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے، کافرون کون سا وزن ہے؟ فاعلون کا وزن ہے. الکافرون، الکافرین، الکافرین، الکافر، الکافرہ، الکافری، الکافرانی، رینی، رینی، رونا، رینا، رینا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ تو یہ کون کیا ہو جائے گا؟ قل، جسے کہا جائے فعل امر ہو جائے گا. یا ایھا، یا جو ہے حرف ندا، ایھا جو ہے منادا سے پہلے لگائیں گے الف لام کی وجہ سے، مذکر کی وجہ سے. الکافرون جن کو پکارا جا رہا ہے یہ منادا. لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے لا اعبد. اب دیکھیے لا جو لگا ہے نا، عبد یعبد. ابھی چونکہ ابھی آپ نے افعال نہیں پڑھے، عبادتن اس کا مصدر آتا ہے، عبادت کرنا. میں عبادت نہیں کرتا. لا یہاں پہ نا بیسیکلی لائے نفی ہے. ایک ہوتا ہے لائے نہیں اور ایک ہوتا ہے لائے نفی. ٹھیک ہے، تو یہ نفی ہے. بس اتنی سی بات ذہن میں رکھیے گا. میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جب ہم ورڈ کریں گے تو بتاؤں گی. عبادہ یعبدو سے عبادت اس کا مصدر ہے. میں لا نہیں اعبدو، میں عبادت کرتا. ٹھیک ہے، تعبدو تم عبادت کرتے، نعبدو ہم عبادت کرتے، یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نہیں میں عبادت کرتا. کیا ماں، ماں کیا ہے یہاں پہ؟ ماں جو ہے جسے کہا جائے ماں جو ہے موصولہ ہے نا، موصول کے لیے آتا ہے. ماں جن کی کہ مراد ہے جن کی. ماں جو ہے استفامیہ بھی آتا ہے نا، سوال مسمو کی. وٹ از یور نیم ہم کہتے ہیں نا، مسمو کی. تو تو کہنے کا مقصد ہے ماں جو ہے وہ سوال کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں جو ماں ہے وہ موصولہ کے لیے آ رہا ہے. تعبدون، تعبدون یہ بھی فعل ہے، یہ بھی آپ نے نہیں کیا. جس طرح سے پہلے والے میں تھا عابدو، یہ جسے کہا جائے عبادہ یعبدو سے عابدو، یہ جسے کہا جائے فعل مضارع تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں کے میننگ، نفی کے میننگ میں تھا. نہیں میں عبادت کرتا، یہ بھی فعل مضارع ہے لیکن یہ جمع مذکر حاضر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ کیا تھا؟ وہ جسے کہا جائے واحد تھا، واحد تھا، واحد متکلم کا صیغہ تھا نا. نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ تعبدون تم عبادت کرتے ہو. عبدا یعبدو سے عبادت اس کا مصدر ہے. ولا لا، اب یہاں پہ دیکھیے واو عطف کا ہے، لا جو ہے نافیہ کا ہے. ٹھیک ہے، لا نہیں. انتم، انتم کون سی ضمیر ہے؟ یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، آپ کو یاد ہے جو ہوا ہما ہم یا ہما ہن، انت، انتما، انتم، یاد آ گیا نا. نمبر 1 یہ کسی سے اٹیچ تو ہے ہی نہیں، تو آپ کہیں گے ڈیٹیچ ہے، منفصل ہے. جب یہ منفصل ہے تو منفصل تو 2 طرح سے آتی ہے، یا تو منصوب منفصل ہوتی ہے یا مرفوع منفصل ہوتی ہے. منصوب کی ایک ہی پہچان ہے کہ اس سے پہلے ایا لگ جاتا ہے، ایا ہو، ایا ہما، ایا ہم، ایا ہا، ایا ہما، ایا ہن، یاد ہے نا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایا
नहीं, आपने कहा यहाँ تو مرفوع منفصل ہے، کیوں لائی جاتی ہے کلام میں؟ زور پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا اولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے اولئک المفلحون، اولئک هم المفلحون، یعنی زور پیدا کر دیا کہ بس یہی کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی انتم ضمیر لائی جا رہی ہے کہ ولا اور نہ انتم تم عابدون عابدون. اب عابدون کو دیکھیے کیا لگ رہا ہے، عابدن عابدن عابدن، عابدانی دینی دینی، عابدون عابدین عابدین. کیا سمجھ آ رہا ہے؟ شاباش بتائیے. عابد پڑھے نا، کون سا وزن ہے؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اسم فاعل، ٹھیک ہے نا، عابدون، ٹھیک ہے. یہ عابدون ہے تو اس کو کوئی ورب کا ٹرانسلیشن نہ کریں کہ نا، کیونکہ ورب کی تو پہچان بھی ہوتی ہے. ابدون نہیں ہے، ابدو ابدو ابدا 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 ابدانی، تو یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. عابدون یہ کیا ہے؟ عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے. عابدون اس کا واحد ہے. تو آپ کہیں گے اب اس کو پورا انالیسس کریں گے، عابد کیا ہے، اسم میں فعل ہے، حرف ہے، پھر پورا اس کو جائی مذکر مؤنث، کون سی حالت ہے، رفع نصب جر، پھر کون سا ہے کہ یہ واحد ہے، تسنیہ جمع، جمع ہے تو کون سی جمع، مکسر ہے، سالم ہے، سالم ہے تو کون سی ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، نکرہ، سب جا کے دیکھیے حالت کون سی ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. ما آ گیا اگین اسم موصول ہے، ٹھیک ہے. اعبد، اعبد اگین فعل ہے، مضارع ہے، واحد متکلم، میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. عبادہ یعبدو سے عبادت مصدر ہے. آگے دیکھیے ولا انا، ولا اگین آپ دیکھیے، آپ جس کو دیکھ چکے ہیں، لا نافیہ ہے اور واو عطف کا ہے. انا ضمیر واحد متکلم کی ہے، ٹھیک ہے، واحد متکلم کی ہے. انا نحن، انا جیسے انتم تھا نا، اسی طرح یہ بھی ڈیٹیچ ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع منفصل ضمیر. عابدون دیکھیں واحد آ گیا. ابھی آپ نے اس سے پہلے عابدون اس کی جمع پڑھی، یہ عابدون اس کا واحد آ گیا نا. عبادتون اس کا مصدر آتا ہے، اسم فاعل ہے، یہ واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے. عابدون عابدن عابدن عابدانی دینی دینی عابدون دینا دینا. ما اگین موصولہ ہوں. عبدتم، اب یہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا، عبدتم ہوں تو یہ ابھی فعل ہے. اب انشاءاللہ فعل ماضی پڑھیں گے جب انشاءاللہ دیکھیں گے جمع مذکر ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے عبدتم عبدتم، تو اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں گے. اس طرح لاسٹ میں دیکھیے ولا انتم، اگین ولا لا نافیہ ہے، واو عطف کا ہے. انتم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے. اور جس کے لیے اس کا صیغہ کیسے دیکھیں گے؟ جمع مذکر حاضر. انتا انتما انتم، انتم جمع ہے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے اور حاضر کے لیے. عابدون اگین اسم فاعل ہے جو کہ آپ کر چکے ہیں الحمدللہ. اور پھر معبود یہ آپ نے ابھی جو دیکھی ہے وہی ہے سیم نا، جسے کہا جب فعل مضارع ہے واحد متکلم کا ہے، اور ما جو ہے اسم موصول ہے. لکھم دینکم، لکھم لا جو ہے اصل میں یہ حروف جارہ ہوتا ہے، لیکم ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کی آسانی کے لیے یاد رکھیے جب بھی ضمیر سے پہلے حروف جارہ آتا ہے تو لی کو ہم کیا چینج کر دیتے ہیں؟ لکھم، لکھم، ٹھیک ہے. الحمدللہ ناٹ لیکم، لکھم، لیکن ہے یہ حروف جارہ، اور یہ جو کم کی جو حالت ہے وہ جری حالت ہے، جری حالت ہے، ٹھیک ہے، جری حالت ہے، مجرور حالت ہے. لیکن ضمائر چونکہ مبنی ہوتی ہیں ان کا اعراب شو نہیں ہوتا. یہ دینکم، دینکم، ٹھیک ہے. تمہارا دین کون سا مرکب ہے؟ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا. آپ کہیں گے مرکب ہے اضافی، دین مضاف، کم مضاف الیہ، ہے نا. الحمدللہ کم ضمیر کو تھوڑا سا انالیسس کر لیجئے، لکھم جو پہلے والے دونوں کو انالیسس کریں گے تو آپ کو یاد ہے کم ضمیر اٹیچ ہے، پہلے والے میں حرف سے اٹیچ ہے نا، اور دوسرے والے میں اسم سے اٹیچ ہے. تو آپ نے پڑھی تھی نا جب اٹیچ آتی ہے متصل ضمائر ہوتی ہے وہ تین طرح سے ہوتی ہے، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل. مجرور دو طرح سے آتی ہے، مجرور بحرف جر اور مجرور بالاضافت، ٹھیک ہے نا. تو آپ پہلی والی کیا ہے؟ مجرور
حرف جر ہے، آپ کہیں گے مجرور با حرف جر، آپ کہیں گے ضمیر متصل مجرور با حرف جر، دوسری والی کو کہیں گے ضمیر متصل بالاضافت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں ضمیر کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ بس جب کا کم کم والی ضمیر آئے نا، جیسے ہو ما ہم ہا ہنا ہا ہما ہننا کھا کم کم کی کم کننا یہ انا، فوراً اب اس سے پہلے دیکھیں کہ اٹیچ کیا ہے، اگر اس سے پہلے حروف جا رہا ہے تو کیا کہیں گے ضمیر متصل با حرف جر، اس سے پہلے جسے کہا جائے اگر اس میں اٹیچ ہے تو آپ کیا کہیں گے ضمیر متصل بالاضافت ہے، ٹھیک ہے؟ ولیہ، ٹھیک ہے؟ ولیہ کو دیکھ لیجیے انشاءاللہ، تو ولیہ آپ اس میں اگر غور سے دیکھیں گے تو ولیہ کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ ولیہ دین، تو مضاف الیہ، ہاں تمہارا دین، واو جو ہے وہ حرف عطف کا ہے، ولیہ، ٹھیک ہے؟ ولیہ، تو لی اگین حروف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لی ہم نے پڑھا ہے نا، اگر لی سے بنائی لی لہو لہما لہم لہا لہما لہنا لکا لکما لکم لکی لکما لکنا لی اور لنا، ٹھیک ہے نا یاد؟ تو وہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیا لیا، ٹھیک ہے؟ یہ حروف جا رہا ہے، لی کی وجہ سے یہ جو یا ہے وہ منصوب ہے، منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ سوری مجرور ہے، مجرور ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، میرے لیے، ولیہ میرے لیے، دینی اصل میں یہ کیا تھا؟ دینی، ٹو کاؤنٹ کے ساتھ، لیکن یا کو لکھنے کے طریقے ہوتے ہیں، یا کو ڈراپ کر دیا اور دی نی، نون کے نیچے کسرہ آ گیا، تو یہ دینی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، میرا دین، میرا دین، ٹھیک ہے نا؟ جزاک، اور یہ جو یا اس کے ساتھ جو یا اٹیچ ہے نا زمین جو کہ ڈراپ کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کون سی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جسے کہا جائے زمین جو ہے جب جڑ کر آتی ہے اور اسم سے جڑ کر آتی ہے تو کون سی ہوتی ہے؟ مجرور متصل بالاضافت، میرا دین، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑی سی انالیسس آپ کرتے جائیں گے آپ کو سارا ریوائز ہو جائے گا، یہ پریکٹس آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے اس طرح سے جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے، ہم سب کے لیے آسان کر دے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ یہیں پہ روکیں گے، آپ اپنے ہوم ورک اور اپنے پریکٹس کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ 1 نومبر آپ کا پارٹ 1 کا ٹیسٹ ہے، انشاءاللہ آپ ڈیٹ ہماری اناؤنس انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 1 نومبر آپ کو لگتا ہے ارلی ہے تو ہم اس کے بعد والا جو ویک ہے انشاءاللہ اس پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بس یہ کہ آپ تیار رہیے 1 پہ یا انشاءاللہ 8 نومبر جو سیکنڈ ہے ٹیوزڈے، سیکنڈ جو نومبر کے اندر ٹیوزڈے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.